يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. اللہ ہی کے لیے ساری کائنات کی چیزیں اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں. جو چیزیں بھی آسمان میں ہیں، زمین میں ہیں، طوعا وکرہا، طوعا خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، فرما برداری کے ساتھ ایمان والے فرشتے، وکرہن اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جبرن، جیسے منافقین اور کافرین بھی اللہ کی سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور سجدے سے مراد کیا ہے؟ مفسر علام نے جو فرمایا ہے، حقیقتاً سجدہ یعنی. اور اگر حقیقتاً سجدہ مراد لیا جائے تو پھر اللہ کے نیک بندے ایمان والے وہ تو سجدہ حقیقتاً کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور جو کافر ہیں وہ تو حقیقتاً سجدہ نہیں کرتے. تو پھر ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ ان سے کام لینا چاہتے ہیں وہ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے لیتے ہیں. مجازی سجدہ مراد ہوگا. اور تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی جیسے اس کو حکم ہوتا ہے وہ کام کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرتی ہے. كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، جس حالت میں جس چیز کو رکھا ہے. یہ دیکھو علماء نے فرمایا ہے کہ مفسرین نے، یہ درخت جو ہے قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا گویا کہ سجدہ کر رہے ہیں، یہ قیام کی حالت میں ہے. اور جتنے جانور ہیں یہ چوپائے ہیں، یہ رکوع کی صورت میں ہیں، گویا کہ رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور جو پہاڑ ہیں یہ قعود کی صورت میں ہے، جیسے آدمی قعدہ میں بیٹھا ہو. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے. دین پور شریف میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے، جو بڑے مولانا غلام محمد صاحب تھے دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. وہ دین پور میں بہت بڑے اللہ والے بزرگ رہتے تھے. اور وہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ لکھا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ادھر حاضری دی ہے. بڑے بزرگوں کی اللہ والے بزرگ تھے. تو وہ ایک دفعہ ساگ توڑنے کے لیے تشریف لے گئے. تو ساگ خود بھی توڑ رہے تھے اور ایک بچہ ان کے ساتھ تھا. تو وہ جب بچہ جو ہے نا ساگ توڑنے کے لیے جاتا تھا تو وہ ڈر جاتا تھا. حضرت نے فرمایا بیٹے ساگ کیوں نہیں توڑتے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو جس ساگ کے اس کے پاس جاتا ہوں، پتے کے پاس، تو وہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. یعنی وہ اللہ والے نے توجہ فرمائی کہ وہ تسبیح بیان کرتے تھے، تسبیح وہ بیان کرتے، وہ ڈر جاتا تھا، ساگ نہیں توڑتا تھا. پھر حضرت نے فرمایا، پھر توجہ فرمائی تھوڑا سا وہ ان کی طرف، پھر فرمایا اب توڑو. تو توڑنے لگے. کہتے اب کوئی آواز آتی ہے؟ کہتے نہیں آواز. تو اللہ والے فرماتے ہیں آواز تو ہر چیز دیتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ پرندے اپنی اپنی بولیوں میں، حضرت داؤد علیہ السلام ان کی بولی سمجھتے تھے، تو وہ یہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اللہ کی چیز فلاں تسبیح بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ والے بعض ان کی تسبیحات کو سنتے بھی ہیں، جن کو کشف ہوتا ہے اللہ والوں کو، یہ فلاں اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تو اللہ کے لیے ہر چیز سجدہ ریز ہے. مسلمان تو طوعاً ہیں ایمان والے، اور باقی کرہن ہے منافقین اور کافر، ان کو تلوار کے ذریعے سے مجبور کر کے وہ بھی اللہ کی گویا کہ وہ اگرچہ حقیقتاً سجدہ نہیں کرتے لیکن ان کو بھی ایک حالت میں اللہ کی ماننا پڑتی. قیل ان الکافر اذا سجد للشمس سجد ذلہ للہ.
کہتا ہے جب کافر کسی بت کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ کا سایہ سامنے اس کے آ جاتا ہے، تو وہ بھی حقیقتاً گویا کہ اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے. جو بت کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی اپنے تصور میں تو یہی سمجھتا ہے کہ خدا اس بت کے اندر گویا کہ ظاہر ہو رہا ہے. اور ان کے سائے بھی بالغدو، صبح و شام یہ جو سائے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سایہ گویا کہ سجدہ کر رہا ہے ہر چیز کا، دائماً سجدہ کر رہے ہیں. اول النہار، دن کے شروع میں یہ سائے جو ہے مغرب کی طرف آتے ہیں، یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. جب دن ڈھل جاتا ہے تو مشرق کی طرف یہ سائے جو ہے ان دو وقتوں کے اندر اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، انقیاد اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو. قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اپنی قوم سے سوال کرو، من رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ یہ توحید ربوبیت ہے. قل اللہ، وہ کہیں گے صرف اللہ ہی ہے. اگر کوئی اور جواب نہ دے، لا جواب غیرہ، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، اللہ ہی ایک رب ہے آسمان و زمین کا، لا جواب غیرہ. عجب عنہم بذالک ان لم یقولوا، وہ خود بھی کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ، عرشوں کو اتارنے والا اللہ. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. لیکن توحید ربوبیت کو ماننے کے باوجود توحید الوہیت کو نہیں مانتے تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا تو وہ پھر بدک جاتے تھے. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، ایک خدا بنا دیے، یہ ایک عجیب بات ہے. قل افاتخذتم من دونہ، شرک کی تردید ہے توحید کے دلائل کے بعد. آپ فرما دیجئے افاتخذتم، کیا تم نے اس اللہ کے سوا، یہ رد علی المشرکین ہے، کیا تم نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے اصنام، تعبدونہا لا یملکون لانفسہم، وہ تو اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں. وترکتم مالکہما، تم نے اس نفع نقصان کے مالک کو چھوڑ دیا اور جو اس کی مخلوق ہے اس کی عبادت کرنا لگ گئے جو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. استفہام توبیخی ہے، نہیں کرنا چاہیے تمہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اعمى سے مراد کون ہے جی؟ کافر ہے. اندھا اور بینا میں مومن برابر ہو سکتے نہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور، یہ ظلمتیں اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ظلمتوں سے مراد کفر ہے، چونکہ کفر کے انواع مختلف ہیں. ایمان تو ایک ہی ہے، متحد ہے، ایک ہی ہے. ایمان نور ہے، اس کو مفرد لایا گیا. کفر کو ظلمات لایا گیا کیونکہ یہ دار الظلمات میں پہنچانے والا ہے جہنم کی طرف. پھر کفر کے انواع ہیں. یہ کفر شرک والا بھی ہے، کفر نفاق والا بھی ہے، بدعات بھی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو ہے چونکہ کفر کے مختلف انواع ہیں اس لیے ظلمات جمع لایا گیا. اور نور کا ایک ہی ایمان، اس کے اندر وحدت ہے، اس لیے نور کو مفرد لایا گیا. لا ام جعلوا للہ شرکاء، بتاؤ کیا انہوں نے ایسے شرکاء بنا لیے، خلقو کہ انہوں نے پیدا کیا ہو، کا خلق ہی، جیسے اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے اس جیسی ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کر سکتی؟ وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں. خالق کے ساتھ مخلوق کو ملا دیا.